نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير لا تغدو خماصا وتروح بطانا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. تمام حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پڑھ درود پاک تجھ کو فائدہ ہو جائے گا. پڑھ درود پاک تجھ کو فائدہ ہو جائے گا. گنبد خضرا سے تیرا رابطہ ہو جائے گا. پڑھ کر بسم اللہ رب کی ذات پر کر کے یقین. پڑھ کر بسم اللہ رب کی ذات پر کر کے یقین. پاؤں رکھ دریا میں خود ہی راستہ ہو جائے گا. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ پر توکل ایمان کی روح اور توحید کی بنیاد ہے. اللہ پر توکل ایمان کی روح اور توحید کی بنیاد ہے. اب میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، توکل کا مطلب کیا ہے اور توکل کہتے کسے ہیں؟ توکل کا مطلب ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ رب العزت کی ذات پر چھوڑ دینے کا نام توکل ہے. اب بعض لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے اور بغیر اسباب اختیار کیے اللہ پر توکل کرتے ہیں تو وہ لوگ سب غلط فہمی کا شکار ہیں، کیونکہ اس قسم کے توکل کا شریعت نے حکم نہیں دیا اور نہ ہی یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم ہے، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایسی کوئی تعلیم دی ہے.
میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اس بات پر قرآنی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرام، ائمہ اعظام، سلف صالحین کے واقعات شاہد عدل ہیں۔ آج خطبہ جمعہ کے موقع پر ہم انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں توکل علی اللہ کی اہمیت و فضیلت پر بات کریں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کے بعد اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے احکامات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اللہ اسے کافی ہے۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اس آیات مبارکہ سے توکل علی اللہ کی پہلی فضیلت معلوم ہوئی۔ جو اللہ رب العزت پر توکل کرتا ہے، اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العزت پر یقین کرتا ہے تو اللہ اسے کافی ہے۔ اب انسان جس بات کے لیے چاہے اللہ پر توکل کر لے، جس چیز کے لیے چاہے اللہ پر بھروسہ کر لے، جس کام کے لیے چاہے اللہ پر یقین اور اعتماد کر لے تو وہ اللہ اس کے ہر کام، ہر چیز، ہر بات کے لیے جو ہے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اللہ اسے کافی ہے۔ یعنی اس کے ہر کام میں اللہ کی مدد شامل ہوگی، اللہ اس کے ہر کام کو اس کے لیے آسان کر دے گا، اللہ اس کے ہر کام میں اس کی کفایت کرے گا۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر یقین اور اعتماد کرتا ہے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ میرے محترم بھائی بزرگوں دوستوں، ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِينَ، اور جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کریں تو فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ رب العزت پر توکل کریں۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِينَ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، اے میرے پیغمبر، جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کریں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، پھر کیا کریں؟ پھر اللہ پر توکل کریں، یعنی تدبیر اختیار کرنے کے بعد، اسباب اختیار کرنے کے بعد، کوشش محنت کرنے کے بعد اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ اس کا ثمرہ کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر یقین کرتا ہے تو اللہ ایسے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔
اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ یعنی جب معبود ہی اللہ ہے تو بھروسہ بھی اللہ پر کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر توکل، اللہ ہی پر بھروسہ، اللہ ہی پر یقین اور اعتماد کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توکل علی اللہ کی بڑی اہمیت و فضیلت بیان کی ہے، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلی لرزقتم کما ترزق الطیر لا تغدو خماصا فتروح بطانا، اگر تم اللہ رب العزت پر توکل کرو گے، لو انکم کنتم توکلون، اللہ رب العزت پر بھروسہ کرو گے، وعلی اللہ حق توکلی، جیسا کہ اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسا کہ لرزقتم کما ترزق الطیر، پرندوں کو رزق دیتا ہے، لا تغدو خماسا، تو صبح کو بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، وتروح بطانا، اور آسودہ لوٹتے ہیں۔ اس احادیث مبارکہ میں توکل علی اللہ کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ اگر تم اللہ رب العزت پر توکل کرو گے، اللہ رب العزت پر بھروسہ کرو گے، جیسا کہ اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسا کہ پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ پرندے صبح کے وقت بھوکے پیٹ خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، لیکن جب وہ شام کے وقت واپس لوٹتے ہیں تو آسودہ لوٹتے ہیں، یعنی ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تجھے ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ پرندے بھی اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب انسان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اللہ رب العزت پر کس طرح سے توکل کروں، میں پہلے اپنے اونٹ کو باندھوں پھر اللہ پر توکل کروں یا چھوڑ کر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پہلے اپنے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ اس احادیث مبارکہ کے اندر توکل علی اللہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس احادیث مبارکہ کے اندر توکل علی اللہ کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک اہم چیز ہے سمجھنے کے لیے کہ انسان یہ کہے میں تدبیر اختیار ہی نہ کروں، اسباب اختیار ہی نہ کروں اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے اللہ پر توکل کروں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیے جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ میں اللہ رب العزت پر کس طرح سے توکل کروں، میں پہلے اپنے اونٹ کو باندھوں پھر اللہ پر توکل کروں یا چھوڑ کر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پہلے اپنے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو، یعنی تدبیر اختیار کرنی ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں، کوشش محنت کرنی ہے، پھر اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لڑکے بے شک میں تمہیں چند نصیحتیں کر رہا ہوں۔
تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو تو اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم کوئی چیز مانگو صرف اللہ ہی سے مانگو، جب تم کوئی مدد مانگو تو صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرو، اور جان لو کہ اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی چھوٹے بچے تھے، اور وہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند نصیحتیں ارشاد فرمائیں، جن میں سے پہلی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے احکام کو بجا لاؤ تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو تو اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے مدد کے لیے۔ تیسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب تم کوئی چیز مانگو صرف اللہ ہی سے مانگو، اور چوتھی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب تم کوئی مدد مانگو تو صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرو، اور یہ جان لو، یقین کر لو کہ اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ تو یہ ہے توکل اللہ کی تعلیمات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دی، اور اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے دلوں کے اندر گامزن کریں، اور اپنے بچوں کو بھی اس تعلیمات سے روشناس کریں، اور انہیں بھی عقیدہ توحید یعنی توکل اللہ سمجھائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔